اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں انجینئر شاہ محمد نظامانی سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے لہسن کی کاشت، گارلک کلٹیویشن۔ ناظرین، میرا ہمیشہ یہ زور رہا ہے اپنے کسان بھائیوں پہ کہ روایتی فصلوں کو چھوڑیں۔ اب موسمیاتی تبدیلی نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ روایتی فصلوں سے اتنا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر روایتی فصلیں لگائیں۔ اب لہسن ایسی فصل ہے جو پاکستان کی ضروریات اتنی پاکستان میں کاشت نہیں ہوتی، تو مجبوراً ہمیں چائنا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے یا کبھی کبھی انڈیا سے بھی آ جاتی ہے۔ تو اگر وہ آ جاتی ہے تو کچھ سستی ہو جاتی ہے، ادروائز بہت مہنگی ہوتی ہے، تو ریٹ اچھے مل جاتے ہیں اور پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے اس کی۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات فراہم کروں گا میں کہ لہسن کی کاشت جو ہے اس پہ زور دیں۔ اس کی بیجائی کا صحیح وقت جو ہے وہ اکتوبر کا فرسٹ ویک ہے۔ ابھی اکتوبر آنے والا ہے تو اس کی زمین کی تیاری ابھی شروع کرنی پڑے گی، اور زمین کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پہلے تو 2 ہل لگائیں، دوسرا ہل کے ساتھ سہاگا بھی لگا دیں۔ اگر کسی کے پاس روٹاویٹر اویلیبل ہے تو روٹاویٹر لگائیں، کیونکہ لہسن ایسی چیز ہے اس نے زمین میں پھلنا پھولنا ہے، اوپر صرف اس کے پتے ہوتے ہیں، اصل چیز زمین میں پروان چڑھتی ہے۔ تو اس کے لیے زمین کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، اچھی تیاری، مطلب زمین بہت سافٹ ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے، جس کے اندر اس کا فروٹ جو ہے صحیح تیار ہو سکے۔ تو 2 ہل لگا کے، سہاگا لگا کے یا روٹویٹر لگا کے پھر اس کو دوبارہ 2 ہل دیں، لیزر لیبلنگ کرائیں، پھر 2 ہل دینے کے بعد پھر اس کو جو ہے سہاگا لگائیں۔ پھر لگانے کے لیے اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ بیڈ پہ لگ سکتی ہے، کھیلیوں پہ لگ سکتی ہے، اور فلیٹ پہ بھی لگ سکتی ہے، فلیٹ سرفیس پہ۔ اب جہاں تک بیڈ کا تعلق ہے، بیڈ کی چوڑائی کم از کم 28 انچ ہونی چاہیے، 24 سے 28 انچ تک۔ اس میں پھر 4 انچ کے فاصلے پہ اس کی توڑی جو ہے لگانی چاہیے۔ تو توڑی ٹو توڑی جو ہے 4 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم کھیلیوں پہ لگاتے ہیں تو وہ بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پہ لگا جائیں، لیکن اکثر جو ماہرین ہیں وہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اس کو فلیٹ پہ لگائیں۔ فلیٹ میں یہ ہے کہ تھوڑا بیج زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی پھر پروڈکشن بھی اس حساب سے زیادہ آتی ہے، تو یہ بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کسان کو۔ لیکن پھر یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ زمین کس قسم کی ہے۔ اس کے لیے زیادہ ہارڈ زمین ریکمنڈ نہیں کرتا ہے، ہلکی میرا زمین جو ہے، جو پانی بھی جذب کرتی رہے اور اس کی جڑوں کو پانی دیتی بھی رہے، تر جو رکھے ان کو، تو وہ زمین ریکمنڈڈ ہوتی ہے لہسن کی کاشت کے لیے۔ تو زمین کی تیاری کے بعد پھر اس میں سب سے بہتر تو یہ کیا ہے کہ آرگینک میٹر کا ہونا ضروری ہے زمین میں۔ اگر آرگینک میٹر کے جو ریسورسز ہیں وہ یا تو ہے یہ آرگینک کھاد، یعنی گوبر کی کھاد یا مرغی خانے کی کھاد، وہ ڈالی جائے پہلے تیاری سے پہلے، تو وہ بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ڈال سکیں یا اویلیبل نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے، مجبوری ہے، تو پھر ڈی اے پی ڈالی جا سکتی ہے، ڈی اے پی ڈال دیں۔ اس کے بعد پھر اس کی جو ہے ایک پری ایمرجنسی اسپرے ہوتی ہے، وہ ڈیوال گولڈ سنجنٹا کی آتی ہے اور پینڈی میتھالین۔ یہ اگر 750 ملی لیٹر فی دوائی 100 لیٹر پانی میں ڈال کے اس کی اسپرے کیا جائے، یعنی توڑیاں لگانے سے پہلے، تو یہ اس کی پھر جڑی بوٹیوں کو اگنے سے تقریباً 30-40 دن تک روکے رکھے گی۔
تو لہسن کی جو جرمینیشن ہے اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ گھاس پھوس ہو جائے گا تو وہ پھر اثر انداز ہوگا لہسن کی پیداوار پہ۔ اس کے بعد اس کی توڑیاں جو لگا دیں، جس طرح لگانی ہے آپ نے، بیڈ پہ لگانی ہے، کھیلیوں پہ لگانی ہے یا فلیٹ سرفیس پہ لگانی ہے، وہ لگائیں۔ اس کے بعد اس کو پانی دے دیں اچھے طریقے سے، کیونکہ لہسن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی اچھا دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جرمینیشن جب ہو جائے، 8-10 دن میں جرمینیشن ہو جائے گی، پھر کیا ہے کہ پھر سردی کا موسم آتا ہے، نومبر دسمبر میں پھر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، تو جرمینیشن کے بعد پھر اس کی ملچنگ جو ہے نا کر دیں۔ خاص طور پہ یہ چاول کی فصل کا جو کچرا ہوتا ہے اس سے ملچنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، وہ 2-4 انچ اوپر ڈال دیں اس کے اوپر، تو اندر وہ پودا بڑھتا بھی رہے گا اور سردیوں سے بچا رہے گا۔ پلس یہ ہے کہ سایہ ہونے کی وجہ سے گھاس نہیں اگے گا، جو گھاس نہیں اگے گا وہ بڑا فائدہ ہوگا فصل کو۔ تو یہ ملچنگ ضروری ہے، ملچنگ کر دیں۔ اس کے بعد پھر اس کو جو ہے مطلب پہلا کھاد جو لگانا چاہیے وہ یوریا ڈالنا چاہیے۔ یوریا کے بعد پھر جو ہے ڈی اے پی ڈال دیں تھوڑی سی، پھر نائٹروفاس، اگر پہلے زمین کی تیاری کے دوران آپ نے نائٹروفاس ڈال دیا ہے اور ہیومک ایسڈ ڈال دیا ہے تو وہ کیا ہے کہ زمین کو زیادہ ملائم رکھے گا کافی عرصے تک، اور وہ کھاد جو ہے لگتی رہے گی اس کو، جو آرگینک کھاد آپ نے دی ہے۔ تو اس طرح لہسن کی فصل جو ہے اچھی پیداوار دے سکتی ہے۔ اب اس کے قسم جو ہے ہمارے پاس دیسی، ویسے تو یہ جی1 بڑی مشہور ہوئی تھی، لیکن دیسی اقسام جو وہ چلتی ہیں ہمارے پاس، کیونکہ مہنگی چیز کوئی مارکیٹ میں نہیں خریدنا، ہر گھر کو لہسن چاہیے اور وہ لہسن چاہیے جو سستا مارکیٹ میں اویلیبل ہو۔ تو لوکل ہماری جو نسلیں ہیں جیسے ہرنائی ہے یا پھر گلابی ہے، یہ عام ہیں۔ ایک وہ 756 ہے، لیکن ہرنائی جو ہے اس کی پیداوار بڑی اچھی ہے۔ اچھی زمینوں میں ہرنائی کی فی ایکڑ پیداوار 150 سے 200 من تک بھی جاتی ہے، لیکن ایوریج جو ہے دیکھی جائے تو 100 سے لے کے 120 سے لے کے 150 من تک ایوریج اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، تو یہ ایک اچھا خاصا منافع دے جاتی ہے۔ نارمل سیزن میں جب لہسن اترتی ہے تو مارکیٹ میں یہ 250 روپے کلو تک اویلیبل ہوتی ہے، 200-250 روپے کلو مل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کچھ ہی عرصے بعد اگر اس کو تھوڑی دیر اسٹور کیا جائے پھر بیچا جائے تو یہ 300-350 روپے کلو تک چلی جاتی ہے۔ تو کسان کو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ اس کی اگر کیلکولیشن کی جائے تو یہ 8-9 لاکھ روپیہ فی ایکڑ جو ہمیں 5 مہینے یا 5.5 مہینے میں فی ایکڑ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آج میں اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ لہسن کے بارے میں آپ کو تھوڑی معلومات دوں، اور مزید پھر اس کے بارے میں جو کھادیں ہیں، کھادوں کا پروگرام ہے یا شیڈول ہے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ لہسن لگانے پہ زور دیں، اور غیر روایتی فصلوں کو چھوڑیں، غیر روایتی فصلوں پہ زور دیں، کیونکہ موسمی اثرات ایسے ہو گئے کہ ابھی روایتی فصلیں ہمیں محکمہ زراعت کی طرف سے ایسی کوئی گائیڈنس بھی نہیں مل رہی ہے کہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ سیڈ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے۔ مارکیٹ میں جو چاہے جیسا چاہے بیج بیچ رہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس میں نقلی بیج دے رہے ہیں، مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور جب پروڈکشن کا ٹائم آتا ہے پتہ چلتا ہے جی یہ تو بیج میں نقصان کھا گیا، بیج مجھے صحیح نہیں ملا۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ سے یہ گزارش ہوگی کوئی سیڈ ریگولیٹری اتھارٹی جو کم از کم ان چیزوں کو ریگولیٹ کرے اور مانیٹر کرے کہ مارکیٹ میں صحیح چیز کسان کو مل رہی ہے اور اچھے ریٹ پہ مل رہی ہے، صحیح ریٹ پہ مل رہی ہے، جس سے کسان کو کوئی فائدہ بھی ہو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اس کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔